سب سے زیادہ حسین نہیں ہے یا فلاں حضور سے زیادہ حسین ہے، اتنا کہنے سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا، یا کسی کی محبت میں کمی آتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں کمی کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کے حسن میں کمی نہیں آنے دی۔ لعاب دہن عام طور پر تھوک سے گھن محسوس کی جاتی ہے، کسی کا بھی تھوک ہو، لیکن حضور نبی کریم کا تھوک جو ہے اتنا خوشبودار تھا اور اس کے اندر اتنی شفاعت تھی کہ جب حضور نبی کریم تھوکتے، امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الشروط میں یہ روایت نقل کی ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جو قریش مکہ کے سفیر تھے، جب حضور نبی کریم کے پاس حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات کرنے کے لیے آئے تو جا کے اپنی قوم کو جو رپورٹ دی، کہا یا قوم لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری و النجاشی ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قریش مکہ، میں بہت سے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں، نجاشی حبشہ کے پاس بھی، کسری ایران کے پاس بھی، قیصر روم کے پاس بھی، کسی بادشاہ کے ساتھی کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی کہ پیغمبر اسلام کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت علی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اللہ کی قسم اگر وہ تھوکتے ہیں تو صحابہ کے بار اپنے ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں، جس کے ہاتھ پر پڑتا ہے تو اپنے چہرے پر مار لیتا ہے۔ اب حضرات اس سے اندازہ لگائے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک صحابہ اپنے چہرے پر مار رہے ہیں، کبھی کسی نے کسی کا تھوک چہرے پر ملا ہے؟ حضور نبی کریم کا تھوک چہرے پر اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ کے تھوک کے اندر خوشبو ہے، لطافت ہے، شفا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کے اندر۔ امام بخاری مسلم دونوں نے غزوہ خیبر کے باب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرکزی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو فرمایا کل میں علم بردار اس شخص کو بناؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یا یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح فرمایا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا جی وہ بیمار ہیں، اشوب چشم ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا اب لاؤ انہیں۔ حضرت علی کو لایا گیا تو راوی فرماتے ہیں باساقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینہ، حضور نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، فبارا، اسی وقت تندرست ہو گئے، کان لم یکم بہ وجع، گویا کہ پہلے کوئی درد نہیں تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کی برکت ہے اور عظمت ہے اور شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے عیوب سے، نہ صرف جسمانی بلکہ اخلاقی عیوب سے بھی حضور کو پاک رکھا۔ حضور نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ حضور نبی کریم نے امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے اندر صادق و امین کے لقب کے ساتھ مشہور تھے، اور حضور نبی کریم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور کبھی حضور نبی کریم زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو جاہلیت کی آلودگیاں تھیں، کسی آلودگی میں، کسی جاہلیت کی آلودگی میں حضور ملوث نہیں ہوئے،
بچپن بھی حضور نبی کریم کا انتہائی پاکیزہ تھا، جوانی بھی حضور نبی کریم کی انتہائی پاکیزہ تھی۔ اسی طرح علوم و معارف کے اندر بھی کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نہیں پیدا ہونے دی، اور ہر قسم کے کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، تاکہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بنیاد پر محبت کریں کہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا نہیں ہونے دیا۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت فرماتے ہیں، پخانہ فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بیت الخلاء میں جاتی آپ کے بعد صفائی وغیرہ کی غرض سے، تو فرماتی ہیں کوئی چیز نظر نہ آتی، ماں سوائے خوشبو کے کوئی چیز میں مشاہدہ نہ کرتی۔ پھر میں حضور نبی کریم سے پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ تو آپ فرماتے کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہمارے جسموں سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو زمین نگل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کا پخانہ بھی کسی کو نظر نہیں آنے دیا، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پخانے کو دیکھے تو اس کو گھن محسوس ہو اور اس کی محبت میں کمی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کا پخانہ ہی کسی کو نظر نہیں آنے دیا، پوری زندگی حضور کا پخانہ نہیں کسی نے دیکھا۔ کوئی روایت نہیں ملتی کتب احادیث کے اندر کہ کسی ام المومنین نے یا کسی خاندان کے فرد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پخانہ صاف کیا ہو۔ بیماری میں ایسے ہو جاتا ہے، لیکن حضور نبی کریم کا پخانہ ساری زندگی کسی کو نظر نہیں آیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کی، کوئی ایسی چیز پیدا ہونے ہی نہیں دی جس کی وجہ سے آپ کی محبت میں کمی ہو۔ اور یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرمائے تاکہ حضور نبی کریم کے غلام، آپ کی امت مسلمان حضور نبی کریم سے علی وجہ الکمال محبت کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر کے حضور نبی کریم کی غلامی کے تمام تقاضے پورے کریں۔ یہ سلسلہ اس حدیث مبارکہ کے تحت ابھی جاری ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں محبت نبوی کے تقاضوں کے بارے میں، کہ محبت نبوی کے تقاضے کیا ہیں مسلمانوں سے، بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور آپ کا سچا غلام بننے کی، اور آپ کے دین کا سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔